نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. کل سورت کوثر کا تصور چھوٹی سی صورت ہے. لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے, اب ان کی نسل ختم ہو گئی, یہ فوت ہو گئے تو یہ دین چین ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا چھوٹی سی صورت ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کی تھی آج ان کا نام کوئی نہیں دے رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے. تو چھوٹی سی صورت ہے. ایک عربی شاعر تھا جو عرب شعراء کے شعروں کو درست کرتا, غلطی ہوتی تھی تو وہ اس کو درست کرتا. تو ایک آدمی نے اس کو کہا کہ میں نے, ایک شاعر نے اسے کہا کہ میں نے یہ شعر کہے ہیں, 3 جملے ہیں, چوتھا جملہ آپ ہے. 3 جملے کا اتنا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 جملے یعنی چوتھا جملہ تو کہ حالانکہ وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ لوگوں کے یعنی شاعروں کے اشعار کو درست کرتا. اس نے بڑی کوشش کی, ایک لکھا اس کو پڑھ دیا, دوسرا لکھا پڑھ دیا, اس کے برابر آ ہی نہیں رہا. آخر میں اس نے یہ کہا کہ ما ھذا الا قول البشر. یہ جو ہے یہ بشر کا قول نہیں ہے جو تم نے کہا ہے, یہ تو یہ بشر کی بات نہیں ہے, اسے بن نہیں سکتا. یہ جو قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے یا کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو تم ایک چھوٹی سی صورت بنا کے رہو, ایک جملہ بھی بنا سکتا, ایک جملہ. تو آج سورۃ کافرون ہے, جس کا پس منظر اس طرح ہے کہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بڑی لڑائیاں ہو گئی, مخالفت ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں, بس صرف یہ ہے کہ ایک دن آپ ہماری کتب کی عبادت کیا کریں اور ہم آپ کی اللہ کی عبادت کریں. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ عبادت بھی نہ کریں, صرف ان کو ہاتھ لگا لیں, ٹچ کر لیں. آپ ہمارے بت خانے میں آئیں اور اس کو ہاتھ لگا لیں, ہم آپ کی اللہ کی عبادت کریں. ایک دن آپ کریں, ہم 10 دن کریں. یہ انہوں نے پیشکش کی. تو جو اسلامی عقیدہ ہے وہ کفر کے ساتھ کہاں مل سکتا ہے؟ اگر 1 منٹ بھی ملاؤ گے تو ایمان سے جاؤ گے. اگر آپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ کیا, اللہ کو تو آپ نے چھوڑ دیا, تو آپ کا ایمان تو ختم ہو گیا. فرمایا کہ باقی باتیں تو آپس میں لین دین تو ہو سکتا ہے, لیکن عبادت نہیں ہو سکتی. فرمایا قل یا ایھا الکافرون, میرے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دے, ایک کافر, قل یا ایھا الکافرون, آپ کہہ دے ایک کافر ہو, لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہو. کہتے ہو کہ ہم شرک بھی کریں اور تمہارے معبود کی عبادت بھی کریں, یہ تو جھوٹ ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم بھی نہیں میرے معبود کی عبادت کرنے والے. اور پھر فرمایا دوبارہ دہرایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے
پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو لڑائی کا حکم نہیں تھا، نماز پڑھو دعا کرو، ہاتھ نہیں لگا۔ لیکن جب مدینہ شریف میں آئے پھر اللہ پاک نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ جن پہ ظلم کیا گیا، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اب اجازت ہے کہ وہ لڑائی کریں۔ مدینے میں جہاد کا حکم مل گیا۔ فرمایا کہ کفر کے ساتھ اسلام نہیں مل سکتا۔ آج کل آپ جو سوشل میڈیا کو سنتے ہیں یا اخبارات میں یا خبروں میں جن کی نظر ہے، ٹرمپ نے کہا ہے کہ آؤ ابراہیمی معاہدے کی طرف آؤ، سارے ابراہیمی معاہدہ کرتے ہیں۔ ابراہیمی معاہدہ کیسے کہتے ہیں کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں، تو ہم یہ معاہدہ کریں کہ ہماری ایک ہی مسجد ہو، ایک ہی عبادت خانہ ہو، اس میں مسلمان بھی نماز پڑھیں گے، یہودی بھی عبادت کریں گے اور عیسائی بھی عبادت کریں گے۔ یہ ابراہیمی معاہدہ جو آج کل چل رہا ہے، تو یہ ابراہیمی معاہدہ ان کافروں نے حضور کو بھی پیشکش کی تھی کہ آپ بھی آئیں ہمارے بتوں کے ہمارے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو کافر ہیں، یا ایھا الکافرون، ایک کافر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اللہ کہتا ہے تم کیوں نہیں کہتے؟ قل یا ایھا الکافرون، ایک کافر۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، ان پہ سختی کرو۔ لیکن ہم تو آج کل کہتے ہیں نہیں جی، نرمی ہونی چاہیے، کسی کو حق بات نہیں کہہ سکتے، کافر کو کافر نہیں کہنا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، اس صورت سے وہ ناراض نہیں ہوئے ہوگے، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، ایک کافر ہو، تو کافر کو کافر کہنا جائز، منع نہیں۔ خواہ چھیڑنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے درمیان مسلمان کی شکل میں کافر ہیں، مسلمانوں کی شکل میں جو کافر ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں، کیونکہ انہوں نے لیبل کس کا لگایا ہے؟ مسلمانوں کا، اور اندر سے وہ کیا ہے؟ دو طبقے ہیں، ایک وہ مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور دوسرے یہ جو قادیانی ہیں، جو قادیانی ہیں، یہ لندن میں آج کل ایک مناظرہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دلچسپ بات ہوتی وہ دیکھتے ہیں، لیکن علمی باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ جو مناظرہ کیا ہے قادیانیوں کے ساتھ، دو مسلمان اسکالر ہیں، وہ علماء بھی نہیں، عام مسلمان اسکالر ہیں، ہاں جی، تو انہوں نے ان کو ایسی شکست دی کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا۔ تو قادیانی اس مسلمانوں کی شکل ہے، کہتے ہیں ہم تم سے بہتر، احمدی اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، یورپ میں بے شمار ہیں، اور یورپ میں اس لیے زیادہ ہیں کہ وہاں ان کو مقابلے کے لیے لوگ کم ہیں، باقی سب کافر ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو وہ بلا لیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں، شادی بھی کرا کے دیتے ہیں، کاروبار بھی کرا کے دیتے ہیں، تو مسلمان نوجوانوں کی طرف لپک رہا ہے، مسلمان نوجوان جو ہے وہ قادیانی ہو رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانیوں کا جو موجودہ سربراہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں علماء نہ ہوتے تو ہم 1 مہینے میں پاکستانیوں کو قادیانی بنا دیتے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو علماء کا ہمارے اوپر احسان ہے
جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، اب ہم عوام کو اس کو نہیں اوپن کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن علماء ان کو جانتے ہیں، ان کے عقیدے کو جانتے ہیں، ان کے طریقہ واردات کو جانتے ہیں، تو وہ مقابلہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو صحیح بات بتاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو صحیح بات، مثلا قادیانی ہے، عام مسلمان کیا کہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، ہیلپ کرنے والے ہیں، اور کسی کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نرم دل لوگ ہیں۔ عام مسلمان تو جہاں بھی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، کئی مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، شیزان ان کی کمپنی ہے، اس کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن یہ تو علماء نے فرمایا کہ یہ منع ہے، ان کے ساتھ لین دین کرنا منع ہے۔ اخلاقی طور پہ آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن کاروبار کی قادیانیوں کے ساتھ نہیں، باقی کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اوپن ہے۔ عیسائی کہتے ہیں میں عیسائی ہوں، یہودی کہتے ہیں میں یہودی ہوں، لیکن قادیانی کیا کہتا ہے؟ مسلمان۔ تو یہ زندیق قسم کے کافر ہیں، کافروں سے بھی بدتر کافر ہیں، جو مسلمانوں کا لیبل لگا کے، اور جناب اسی طرح یہ رافضی بھی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نام کو پھاڑ کے نیچے انہوں نے سنی چوک پہ پھینکا۔ یہ اسلام ہے، یہ اندر سے مسلمان۔ کوئی آپ میں سے کوئی مسلمان، سنی مسلمان اللہ کے نام کو پھاڑ سکتا ہے؟ اور ایک دفعہ بھی نہیں، 2-3 دفعہ اس طرح یہ ہوا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ سورۃ کافرون میں اللہ نے کافروں کو واضح کافر کہا ہے، اور اپنے نبی سے کہا قل، آپ کہہ دیں یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں تم جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اسی طرح تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ وہ سچا ہے، وہ اسلام ہے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ کفر ہے۔ سورۃ کافرون بہت فضیلت والی سورت ہے، اس کو جو شخص تلاوت کرے گا 5 سپاروں کا ثواب اس کو، ربع قرآن 5 سپاروں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگر آپ نماز میں اس کو پڑھتے ہیں کتنے سپاروں کا ثواب ملے گا؟ یاد کر پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ کافرون، قل ھو اللہ احد آپ پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد بھی آپ اس سورت کو پڑھتے تھے، اور اسی طرح جو طواف کے بعد نفل پڑھی جاتی اس میں بھی آپ ان 2 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو سورۃ کافرون کی تلاوت کر دیا کرو، کیونکہ تم کفر سے بیزار، شرک سے موحد مسلمان۔ اور ایک اور صحابی کو آپ نے بتایا، اگر مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ نے فرمایا جب تم سفر کرنے لگو تو سورۃ کافرون، سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد جو آ رہی ہے، اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، یہ 5 سورتیں سفر میں پڑھ لیا کرو۔ باقی جو تمہارے ساتھی مسافر ہوں گے ان سے تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، جب بھی میں سفر پہ جاتا تھا تو میرے باقی ساتھیوں سے میرے پیسے زیادہ ہو جاتے۔ 5 سورتیں، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، درمیان میں سورۃ الحق کو چھوڑ کے 5 سورتیں بنتی ہیں۔ تو یہ 5 سپاروں کے برابر کی صورت ہے، ربع قرآن کا ثواب ہے اس میں۔ تو ہمیں جب بھی ہم اپنی نماز پڑھیں 2 رکعت ہونی، تو یہ 2 صورتیں ہمیں قل ھو اللہ احد کو سب کو یاد ہے، اس کو بھی یاد کریں، پہلی رکعت میں اس کو پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کو پڑھیں۔
تو یہ واضح اعلان ہے کافروں کے خلاف اس صورت میں کہ کافر الگ ہے. ہاں اب ہم مقابلہ کریں گے. اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو ہم تو تمہارے خدا کو نہیں مان سکتے. مقابلہ ہوگا. اگر جیسے نہیں مانو گے تو لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا. اور پھر ہوا بھی کہ کافروں کو شکست کی, مسلمان بھی ہارے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے معبودوں کی عبادت کی جائے. تو ابراہیمی معاہدہ آج کل چل رہا ہے, اس کو آپ سنا تھا. ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں ابراہیمی معاہدے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مانو کیونکہ وہ یہودی ہے, اور یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور عیسائی بھی, ہم عیسائی ہم بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. اصل میں اس کا جو پروگرام ہے وہ یہ اسرائیل کو کسی طرح اندر گھسیڑنا ہے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ